اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیسہ چاہتے ہیں اور بے حساب چاہتے ہیں تو پھر 30 دن یہ عمل کر لیں۔ ایسا ایک عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس کا ریفرنس بھی آپ کو بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ ویڈیو میں اس سے پہلے ایک بات کرنا بہت ضروری ہے، تھوڑی ویڈیو طویل ہوگی لیکن پریشان نہیں ہونا، بات بڑے کام کی ہے، سن کے جائیے گا۔ دیکھیے، ہمارا حال جو ہے نا اس وقت وہ کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ یہاں پر کون نیک ہے کون بد ہے یہ فیصلہ کرنے والے ہم تو ہے نہیں، لیکن جو تھوڑی بہت میرے جیسے کوئی گناہ گار بندے ہوتے ہیں نا، جنہیں کوئی تسبیح پکڑنا آ جائے یا چار باتیں کرنا، وہ اپنے آپ کو بڑی ترم خواہ کو توپ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن رب العزت کی ذات سے اتنی ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات سے، کہ جناب بس ہم نے یہ کر دیا ہمیں یہ کیوں نہیں ملا، ہم نے یہ کر دیا ہم نے اتنے دن یہ کیا ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسی زمانے میں کہیں ایک درویش جو ہے وہ جنگل میں عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ جب عبادت کرتا تھا تو اس عبادت کے صلے میں اللہ پاک جو ہے اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے بھیج دیتا تھا، وہ کھاتا تھا راج کے سیر کو اپنا کھا کے پھر وہی اللہ کی عبادت میں لگ جاتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ 2 دن آسمان سے کچھ کھانا نہ آیا۔ اب بھوک لگی زوروں کی، تو درویش صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا چلو اب پیٹ کی آگ تو بجھانی ہے، عبادت چھوڑی اور چل پڑے بستی کی طرف کے کسی سے کچھ مانگ کے روٹی شوٹی کھا لیتے ہیں۔ تو آگے گئے نا تو وہاں ایک یہودی کا گھر تھا، تو آپ نے اس بزرگ نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے 2 روٹی دے دو۔ تو اس یہودی نے ان کو 2 روٹیاں دے دی۔ اب وہ 2 روٹی لے کر جیسے واپسی کے لیے مڑے تو اس یہودی کا جو کتا تھا نا وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور بھونکنے لگا۔ تو جب وہ بھونکنے لگا اور اچھلنے کاٹنے کی سچویشن میں آیا تو آپ نے اس کو 1 روٹی اس درویش نے دے دی کہ چلو یہ جان تو چھوڑے، ایک کھا لیں گے۔ وہ کتے نے وہ روٹی کھا لی اور اس کے بعد پھر ان کے پیچھے چل پڑا اور پھر بھونکنے اور کاٹنے لگ گیا۔ تو اس درویش جو ہے وہ نے کہا یار دفع کرو، اس سے جان چھڑاتے ہیں، اور دوسری روٹی بھی اس کو پھینک۔ اب وہ دوسری روٹی بھی اس نے کھا لی، اس کے باوجود وہ درویش کے پیچھے چل پڑا اور بھونکنے لگا۔ اور تو اس درویش نے مڑ کر کہا کہ بڑے بے شرم ہو تمہارے مالک سے مجھے 2 ہی روٹیاں ملی تھی، وہ دونوں میں نے تمہیں واپس کر دی اور ابھی بھی تم مجھ پہ بھونک رہے ہو۔ تو وہ کتا جو ہے نا وہ انسانی زبان میں بولا، اس نے کہا مجھ سے بڑے بے شرم تو تم ہو کہ تمہارے مالک نے ساری زندگی تمہیں کھلایا، اور اگر 2 دن اس نے تمہیں نہیں کھلایا تو تم کسی غیر کے دروازے پہ اٹھ کے آ گئے اپنے مالک کو چھوڑ کے، جبکہ میں اپنے مالک کے دروازے کے اوپر 2 دن سے بھوکا ہوں، لیکن میں نے اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا، بلکہ آج بھی اسی کی حفاظت کے لیے تمہارے پیچھے آؤں کہ کہیں تم زبردستی تو نہیں لے کے روٹی جا رہے۔ تو یہ سن کر نا اس درویش کا سر شرم سے جھک گیا۔ ایک بہت بڑا سبق اس کو ایک نجس جانور نے اس کو ایک سبق دے دیا۔ وہ واپس مڑے اور جب انہوں نے راستے میں توبہ کی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کرنا، میں بھٹک گیا تھا، اور پھر جب وہ وہاں اپنی جگہ پر پہنچے تو وہاں کھانا پہلے سے ہی موجود تھا، اللہ پاک نے نازل فرما دیا تھا۔ اب اس کہانی میں اپنے آپ کو کہیں ایڈجسٹ کر کے دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہزاروں چیزیں عطا کر رکھی ہیں، تھوڑا سا اگر کہیں ایلیمنٹ مسنگ ہو نا تو ہماری دھاڑ فریاد کہیں اور ہوتی ہے، اور 2 دن عبادت کر کے 4 دن تسبیح پکڑ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا حق ادا کر دیے ہیں عبادات کے، اور پھر شکوے شروع کرتے ہیں اس بتانے والے سے بھی کہ جی آپ نے یہ عمل بتایا تھا، اور پھر اپنے نصیب سے بھی شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات سوٹ نہیں کرتی بندے کو۔ بندے کا کام صرف عبادت کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ قبول کرے نہ کریں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہم نے بڑے خلوص کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے آگے آہوزاری کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، اس کے کلام کی کسی آیت سے، اللہ کے کسی اسم سے، اور اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ انسان کا کام ہے۔ اب اس کو بہتر کرنا نہ کرنا یہ رب کا فیصلہ ہے۔ رب چاہے تو پہلی ہی دفعہ ایک بار ہی میری زندگی میں ایک واقعہ آیا، میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن چلیں یہ بات چل پڑی ہے۔ زندگی میں ایک بار صرف میں مصلے پہ رویا، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک کب تک میں زندگی کے ان امتحانوں سے میں گزرتا رہوں گا، مجھے معاف فرما اور میرے معاملات بہتر کر۔ اس کے بعد پھر مجھے رونا نہیں پڑا۔
اسی ایک رات نے میری قسمت بدل کے رکھ دی. یہ ذاتی تجربے کی روشنی پہ کہہ رہا ہوں. اگر اللہ قبول کر لے بھائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے بعد میرا دل نہیں بھرا تھا. اس بات پر بھرا تھا کہ اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیا کہ جس کے شاید ہم قابل نہیں تھے. اس کا شکر بنتا ہے. تو شکر گزاری اختیار کیجئے، بہت بہتریاں ہو جائیں گی. ہر وقت شکوے کرنا، وہ بھی مالک سے اور اپنی تقدیر سے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. یہ بہت سارے میرے ایسے بھائی جو بڑی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ رزلٹ اس لیے بعض اوقات نہیں مل پاتے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس ایلیمنٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی، یہ نافع الخلائق ایک کتاب کا ریفرنس ہے، اور اس کے اندر باب دوم ہے روزی میں برکت اور ترقی کے جو ہے اس کے اوپر. تو یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہو کہ ایک عرابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے اپنی غربت کا رونا رویا، بہت زیادہ رویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ آپ ہر فرض کے بعد، یعنی فرض، اب ظاہر فرض تو نمازیں ہی، دن میں 5 نمازیں فرض ہے، تو فرض کے بعد، فرائض کے بعد آپ جو ہے وہ سورہ قدر پڑھا کرو. انا انزلنا، سورہ قدر جو ہے وہ پڑھا کرو. کتنی بار؟ 10 بار. تو یہ رسول اللہ نے ان کو بتایا، اور یہ کہا کہ اور جمعے کے جمعے ناخن ضرور کاٹا کرو، ہر جمعے کو ناخن کاٹا کرو. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ عمل بتایا گیا، اور اس عرابی نے یہ کیا، اور وہ اس کے سارے دکھ درد پریشانیاں دور ہو گئیں. تو اس ریفرنس سے اب یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ قدر 10 بار پڑھ لینی چاہیے، اور ہر جمعے کو جو ہے وہ ناخن تراش لینے چاہیے جتنے بھی بڑے ہوں، اور کم از کم 1 مہینہ یعنی 4 جمعے تو یہ کام کرے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہوگا، باوضو رہنا چاہیے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں روزی میں برکت کا باعث ہوتی ہیں. نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، عقیق کی انگوٹھی پہننا. نمبر 3، جمعرات یا جمعے کے دن ناخن کٹوانا. نمبر 4، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ دکھانا، راستہ کراس کروانا اس کا. اور نمبر 5، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اس پہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث قدسی ہے، تو وہ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اور اس کے بعد ننگے پاؤں نہ پھرنا، پاؤں میں جوتا رکھنا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد کیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی رزق بڑھتا ہے، جس کو ہمیں تو خیر یہ چیزیں عادتیں ہیں نا، یہ تو باتیں ہیں، اگر اپناؤ گے تو رزلٹ ملے گا. اور اس کے بعد یہ کہ تجارت اگر آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کریں. ٹھیک ہے. اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا، اور حج کرنا نمبر 10. تو یہ وہ اعمال ہیں جس سے رزق جو ہے بڑھتا ہے. اور اوبیسلی یار یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ باوضو رہا کرے، کہ باوضو رہنے سے بھی رزق بڑھتا ہے. تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں، ان کو آزمائیے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. کچھ سمجھ میں پھر بھی نہ آیا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا. شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.